بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کا موضوع ہر اس انسان کے لیے ہے جو سر درد، دماغی بیماریوں اور چکر جیسے عذاب سے پریشان ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کسی کو بار بار سر میں درد ہوتا ہے، کبھی دماغ بھاری ہو جاتا ہے، کبھی زمین گھومتی محسوس ہوتی ہے اور کبھی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوائی کھاتے ہیں، لیکن آرام نہیں آتا۔ کچھ کہتے ہیں شاید یہ نظر بد ہے، کچھ کہتے ہیں یہ جادو ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ ہے، ہم نے قرآن میں وہ اتارا ہے جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ سر درد کی آخر حقیقت کیا ہے اور اس کی اقسام کیا ہیں؟ سر درد کی اقسام میں پہلی اس کی قسم ہے مائیگرین کا درد، جس میں سر کے ایک طرف ناقابل برداشت درد ہوتا ہے، روشنی اور آواز برداشت نہیں ہوتی۔ دوسرا ہے ٹینشن اور ہیڈیک، مسلسل پریشانی اور دماغی دباؤ کی وجہ سے۔ تیسرا ہے سائنس ہیڈیک، ناک اور آنکھوں کے پچھلے حصے میں سوجن یا انفیکشن کی وجہ سے۔ جادو اور نظر بد والا سر درد، یہ بھی ایک قسم ہے۔ یہ زیادہ تر اذکار سے دوری اور روحانی کمزوری کی وجہ سے بڑھتا ہے۔ ایک بہن جن کا نام مریم ہے، ہر جمعہ کو سورج نکلنے کے بعد اتنا شدید درد محسوس کرتی کہ کمرے میں اندھیرا کر کے لیٹنا پڑتا۔ دوائیاں وقتی سکون دیتی، لیکن اگلے ہفتے پھر وہی حال۔ ایک عالم نے کہا کہ سورہ فاتحہ اور معوذات پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں، چند دن بعد حیرت انگیز فرق محسوس ہوا۔ اب جو جادو والا سر درد ہے، ایک لڑکی ہے جن کا نام عالیہ ہے، جب بھی قرآن کھولتی تو سر میں شدید درد شروع ہو جاتا۔ ڈاکٹر نے کہا سب نارمل ہے، لیکن اصل وجہ جادو تھی۔ جب اس نے آیت الکرسی اور سورہ بقرہ ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنا شروع کی تو جادو کے تمام اثرات ٹوٹ گئے۔ اس کی ایک وجہ دماغی امراض اور ان کے اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ دماغی امراض کی وجوہات ہوتی ہیں جیسے کہ حد سے زیادہ تناؤ، نظر بد اور جادو، نیند کی کمی ہونا، نیند 8 گھنٹے سے کم لینا، شیطانی وسوسے آنا۔ عام علامات بار بار بھول جانا، اس کے علاوہ دماغ انسان کا بھاری ہو جانا، پھر غیر ضروری وسوسے آنا، اچانک ڈر لگنا، یہ بھی علامات ہو سکتی ہیں۔ ایک بھائی ہیں حسن ان کا نام ہے، ان کی یادداشت کمزور ہو گئی، وہ اکثر چیزیں بھول جاتے تھے۔ دفتر کا کام متاثر ہوا، بعد میں پتہ چلا کہ گھر میں جادو کیا گیا ہے۔ سورہ یاسین اور سورہ رحمان ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق سننے کی انہوں نے عادت ڈالی تو دماغی دباؤ ان کا مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ہر بیماری کے لیے علاج ہے۔ جب دوا مرض سے ملتی ہے تو اللہ کے حکم سے شفا ہوتی ہے۔ پھر ہے چکر آنا، چکر یعنی ورٹیگو۔ اس کی تفصیل کیا ہے، آخر یہ کیا ہے ورٹیگو، آخر یہ لفظ کیا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ ایک کیفیت جس میں انسان کو لگتا ہے کہ سب کچھ گھوم رہا ہے۔ اکثر کان کا جو اندرونی حصہ ہوتا ہے اسے کی خرابی یا دماغی اعصاب کی کمزوری کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات نظر بد یا جادو سے بھی یہ مسائل بڑھ جاتے ہیں۔
اب اس کی علامات کون سی ہیں؟ وہ کون سی علامات ہیں؟ ایک ہے کھڑے ہونے پر زمین ہلتی محسوس ہونا، آنکھوں کے آگے مکمل اندھیرا آنا، چلتے ہوئے توازن بگڑ جانا۔ ایک بھائی فیضان دفتر میں کام کرتے ہوئے گر پڑے کیونکہ اچانک چکر آ گئے، کئی ڈاکٹر بدلے مگر آرام نہ آیا۔ پھر قرآن کا علاج کیا، روزانہ انہوں نے آیت الکرسی، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا شروع کر دی۔ صرف 15 دن میں صحت بہتر ہو گئی۔ اب آپ کو وہ قرآنی وظیفہ بتاؤں گی، آپ اس کو کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے آپ کی بھی زندگی بدل جائے گی، بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ وظیفہ کیا ہے؟ پہلا وظیفہ ہے سورہ فاتحہ کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ شفا ہے، سر درد، بخار اور ہر بیماری کے لیے اسے پڑھنا لازم ہے۔ روزانہ نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ہاتھوں پر دم کریں اور سر پر پھیر لیں۔ دوسرا وظیفہ معوذات یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس صبح شام 3 مرتبہ پڑھیں، ان سے جادو، نظر بد اور وسوسے سب ختم ہو جاتے ہیں۔ تیسرا وظیفہ ہے آیت الکرسی کا، دن میں 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پر دم کریں اور پئیں۔ چوتھا وظیفہ ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 58، سلام قولا من رب الرحیم۔ نماز عشاء کے بعد 41 مرتبہ پڑھیں، سر پر ہاتھ پھیر کر دم کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام بیماریوں کو دور کرے گا۔ آپ کے لیے خاص دعا ہے، سب سن لیجئے۔ اللہم رب الناس اذہب الباس اشفی، انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ دعا بار بار دہرانے سے دل کو سکون اور جسم کو شفا ملتی ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، بیماری کوئی بھی ہو، علاج دوائی سے بھی کریں اور قرآن کے وظائف سے بھی۔ یاد رکھیں، قرآن شفا ہے، دعا ہتھیار ہے اور اللہ سب سے بڑا شافی ہے۔ تو آج ہم نے سیکھا کہ سر درد کی کئی وجوہات ہیں مگر شفا صرف اور صرف قرآن ہے۔ دماغی دباؤ اور ورٹیگو قرآن اور دعا سے ختم ہو سکتے ہیں۔ وظائف کو معمول بنانا اصل کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیماریوں سے نجات دے، قرآن کا فیض عطا کرے اور ہمیں صحت و سلامتی سے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، آمین۔